تراوی یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراوی پڑھنی ہوگی آخر تک۔ نمبر 2، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ، اور نمبر 4، 20 رکعت تراوی ہے۔ لہذا اس سے کئی باتوں کا جواب ہو گیا کہ بعض لوگ 5 روزہ تراوی 10 روزہ تراوی آج کل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں تراوی معاف ہو گئی۔ جب انہیں کہیں کہ جو تراوی پڑھیں، کہتے ہیں ہم نے تو پورا قرآن سن لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں باقاعدہ امام مقرر کر کے جماعت ہو، وہاں پر ایک قرآن کا ختم بھی سنت مؤکدہ ہے، اور 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے 5 دن میں یا 10 روزہ یا 8 روزہ تراوی پڑھ بھی لی ہے تو قرآن سننے کی سنت تو آپ نے پوری کر لی ہے، لیکن جو تراوی 20 رکعت پڑھنی تھی رمضان کی تمام راتوں میں، وہ سنت کون پوری کرے گا؟ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا، اب ہم پر تراوی معاف ہو گئی ہے اور وہ ادا نہیں کرتے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح پتہ چلا کہ خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے، بلکہ بہنیں بھی اپنے گھر میں 20 رکعت تراوی باقاعدہ سورتوں سے پڑھیں گی، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے پوری کر لیں۔ ان میں ترتیب ضروری نہیں ہے، تب ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، تمام رکعتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کامل و اکمل نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تراوی کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگ بھی مسجد میں آ گئے، جماعت قائم کر لی تو کافی ہے، تمام کا مسجد میں آنا یا جماعت قائم کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بس حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، لیکن اگر بالفرض کوئی سستی کرتا ہے، کسی دن جماعت کے لیے نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ۔ علی الکفایہ وہی عبادت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ان لوگوں میں سے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔